بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ہماری بحث جو ہے وہ واجب معلق کے اوپر اشکالات کے اوپر تھی، اور ان میں سے ایک اشکال اویسا کا ہم نے جواب دیا، جس کے مطابق مقدمات مفوضہ کے اوپر اعتراض کیا گیا تھا کہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ مقدمہ جو ہے وہ واجب سے پہلے واجب ہو، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ مقدمے کا جو وجوب ہے اس کا ترشح جو ہے وہ واجب سے ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اشکال کیا گیا ہے، مصنف اس اشکال کو ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کے جواب کو ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر اس چیز کا قائل ہوا جائے کہ ذیل مقدمے کے اتیان سے پہلے مقدمہ جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، تو اس بات کا قائل ہونا جو ہے ایک تالیہ فاسد کو اپنے پیچھے رکھتا ہے، اور وہ تالیہ فاسد جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ نتیجتاً ہمیں اس جو ہے نا وہ جواب سے جو ہے وہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہو جائے گی۔ وہ اس طرح سے کہ اگر ہم کہیں کہ بھائی ذیل مقدمہ جو ہے وہ اس کے مقدمات قبل اتیان الواجب جو ہے وہ واجب ہو جاتے ہیں، تو واجب موسع میں آپ کیا کریں گے؟ واجب موسع میں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وجوب جو ہے وہ فعلی ہے، اور واجب کا وقت وسیع ہے، انسان اس کو کبھی بھی انجام دے سکتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر واجب کے اتیان سے پہلے مقدمات کا وجوب فعلی ہو جائے تو مقدمات کی تحصیل بھی لازم ہو جائے گی۔ تمام مقدمات کو پہلے اس کی تحصیل کرنا اور واجب سے پہلے انجام دینا لازم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ وقت وسیع ہے، لیکن مثال کے طور پہ اگر انسان کو پتہ ہے کہ بعد میں شرط حاصل لے گا تو اس کے لیے جو ہے نا مجنب ہونا حرام ہو جائے گا، کیونکہ ظاہراً یہ ہے کہ اس کا واجب کو اپنے وقت میں تضییع کرنے کا جو اس کا کام ہے وہ اس فعل سے حاصل ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ بھی درست ہونا چاہیے، جبکہ کوئی بھی فقیہ اس کا فتویٰ نہیں دیتا کہ بھائی اس کے اوپر جو ہے جب شک ہو کہ پانی ملے گا یا نہیں، اس کے اوپر حرام ہے خود کو مجنب کرنا، اس کا بھی جو ہے نا وہ کوئی قائل نہیں ہے۔ تو مصنف جو ہے اس کا جواب جو ہے وہ اپنی جگہ دیتے ہیں، پہلے ہم اس اشکال کو پڑھ لیتے ہیں۔ لہذا فرماتے ہیں ان قلت لو کان وجوب المقدمۃ فی زمان، اگر ایک زمانے میں مقدمے کا وجوب جو ہے اگر وہ ثابت ہو جائے، اور یہ وجوب جو ہے کاشفاً عن سب کے وجوب ذیل مقدمہ، اور وجوب جمیع مقدمات ہی بلا موسع، تو اس صورت میں لازم آ جائے گا کہ واجب موسع کے جو ہے نا مقدمات کو، تمام مقدمات کو حاصل کرنا جو ہے وہ لازمی ہو جائے گا۔ ولو مؤثن، اگر جو واجب موسع ہی نہ کیوں، مثال کے طور میں نماز شام تک پڑھ سکتا ہوں لیکن میرے ابھی اس کے مقدمات کی تحصیل واجب ہو جائے گی۔ ولیس کذالک، جبکہ ایسا نہیں ہے، اگر واجب موسع ہو تو اس کے جمیع مقدمات کی تحصیل جو ہے میرے اوپر لازم نہیں ہے۔ ولیس کذالک، ایسا نہیں ہے، بحیث یجب علیہ المبادرۃ، اس اعتبار سے واجب ہو جائے کہ مکلف کے اوپر مبادرت جو ہے وہ لازمی ہو۔ لو فرض عدم تمکنہ منہا لو لم یتبادر، اس فرض کے بنیاد پہ اگر مکلف کو پتا ہو کہ اگر میں نے اس کو ابھی انجام نہ دیا تو پھر میں اس کے اوپر قدرت نہ پا سکوں گا۔ مثال کے طور پہ 10 بجے ابھی زور
کہ بھئی میں غسل نہیں کر پاؤں گا تو اس کے اوپر یہ خود کو جنوب کرنا جو ہے وہ حرام ہو جائے گا، جبکہ کوئی اس چیز کا قائل نہیں ہے۔ قلت لا محیص عنہ، کہتے ہیں بھئی اس سے کوئی چارہ نہیں ہے۔ خلاصہ جو جواب کا ہے کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ بھئی مقدمات کی تحصیل واجب ہے، لیکن کہاں پہ واجب ہے اور کہاں پہ واجب نہیں ہے اس حوالے سے جو ہے نا وہ ایک اختلاف ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ بھئی واجب جو ہے، واجب کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں اس کی، یا قدرت کے اعتبار سے واجب کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ واجب ہے جس میں قدرت مطلقہ شرط ہے، یعنی زمان وجوب سے لے کر زمان انجام فعل تک جتنا بھی وقت ہے اس تمام میں اس کو مقدمات کے انجام دینے کی قدرت ہونا یہ شرط ہے۔ اگر کوئی ایسا واجب ہو جہاں پہ اس کے مقدمات کے لیے قدرت مطلقہ شرط ہے تو فرماتے ہیں یہاں پہ تمام مقدمات کی تحصیل جو ہے واجب ہے۔ مثال کے طور پہ حفظ جان جو ہے وہ لازم ہے۔ مجھے پتا ہے کہ 2 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ مجھے مثال کے طور پہ کھانا نہیں ملے گا، یا کل کے دن میں مجھے کھانا نہیں ملے گا اور میری جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، تو میرے اوپر ابھی لازم ہے کہ بھئی میں اس کے لیے پہلے سے قضا کو آمادہ کروں۔ یا اسی طرح سے مال کے جانے کا اگر خطرہ موجود ہے تو میرے اوپر پہلے سے لازم ہے کہ مثال کے طور پہ میں ایسے اس کی حفاظت کے انتظام اور اسباب کو مہیا کروں۔ اسی طرح سے اگر میری عرض اور جان کو خطرہ ہے تو اگرچہ خطرہ کل ہوگا پرسوں ہوگا، لیکن اس کے اسباب جو ہے، اس کے مقدمات کو اس کی حفاظت کے لیے پہلے سے انجام دینا ضروری ہے تاکہ اس وقت میں وہ خطرہ مجھ سے ٹل جائے۔ تو ان میں قدرت مطلقہ کیونکہ شرط ہے، یعنی زمان وجوب سے دے کر زمان انجام تک، یہاں پہ تحصیل مقدمات جو ہے وہ مکلف کے اوپر واجب ہیں، اور آپ کی بات یہاں تک جو ہے وہ صحیح ہے، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ دیگر علماء قائل نہیں ہیں۔ اس مورد میں تمام علماء قائل ہیں کہ تحصیل مقدمات لازم ہے۔ لیکن جہاں پہ جن واجبات میں کچھ واجبات ایسے کہ جن میں قدرت مطلقہ شرط نہیں ہے، قدرت خاصہ محدودہ شرط ہے، یعنی قدرت بعد از تحقق شرط جو ہے نا لازم ہے۔ مثال کے طور پہ وضو کے اوپر قدرت جو شرط ہے وہ بعد وجوب صلاۃ ظہر ہے، بعد زوال شرط ہے۔ مثال کے طور پہ زوال ہو تو پھر دیکھا جائے گا کہ آیا قدرت ہے وضو کے اوپر یا نہیں، اسی طرح سے غسل کے اوپر ہے قدرت یا نہیں ہے۔ اگر واجب جو ہے ایسے واجبات میں سے ہو کہ جہاں پہ قدرت خاصہ محدودہ شرط ہے تو وہاں پہ کہتے ہیں مقدمات جو ہیں وہ وجوب حالی کر رہے تھے، وضو والا اور جنابت والا مثال، وہ یہاں پہ فٹ آتے ہیں دوسرے مورد میں، پہلے مورد میں جو ہے وہ فٹ نہیں آتے۔ لہذا فرماتے ہیں قلت لا محیص عنہ، اب آپ یہاں پہ بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں فی الواجبات التی المشترطۃ بالقدرۃ المطلقۃ، کہ اس سے چارہ نہیں ہے، رائے فرار نہیں ہے ان واجبات میں کہ جہاں پہ قدرت مطلقہ شرط ہے۔ الا اذا اخذ فی الواجب منہ، آپ اس الا کی جگہ لکھ سکتے ہیں ولا یلزم ھذا الاشکال، اور یہ اشکال جو ہے اس صورت میں لازم نہیں آتا۔ یہاں پہ الا یہ ہے کہ بھئی اگر ایسا نہ ہو، اگر قدرت وہ شرط نہ ہو، مگر جب کیا ہو اخذ فی الواجب من قبل سائر المقدمات قدرت خاصۃ، کہ جب واجب میں دیگر مقدمات کے اعتبار سے یا تمام مقدمات کے اعتبار سے قدرت مطلقہ شرط نہ ہو بلکہ قدرت خاصہ کو اخذ کیا جائے۔ وہ قدرت خاصہ کیا ہے؟ وَهِيَ الْقُدْرَةُ عَلَيْهِ بَعْدَ مَجِيءِ زَمَانِهِ، وہ قدرت خاصہ یہ ہے کہ انسان کو واجب کے اوپر قدرت ہو البتہ اس کے زمانے کے آنے کے بعد، لَلْ قُدْرَةُ عَلَيْهِ فِي زَمَانِهِ مِنْ زَمَانِ وُجُوبِهِ، اس کے ان افعال میں قدرت مطلقہ شرط نہ ہو کہ بھئی اس کو مقدمات کے انجام کے اوپر قدرت ہو فی زمان الواجب من زمان وجوبی، زمان
وجوب سے لے کر زمان واجب تک، تو اس میں یہ شرط نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ بھئی جن واجبات میں قدرت مطلقہ شرط ہے وہاں پہ آپ کی بات درست ہے، مقدمات کو پہلے سے حاصل کرنا ضروری ہے، جبکہ جن میں قدرت محدودہ شرط ہے وہاں پہ تحصیل مقدمات جو ہے وہ شرط نہیں ہے۔ فتدبر جیدہ، لہذا فرماتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر حکم ہے۔ اگر شرط وجوب ہو تو یہ ہے، اگر امر اختیاری پہ موقوف ہو تو یہ ہے، اگر امر غیر اختیاری پر موقوف ہے تو یہ مورد۔ بے الفاظ دیگر پتہ ہو اگر یہاں پہ کہ بھئی یہ واجب مشروط ہے تو اس کا حکم بھی معلوم ہے، پتہ ہو کہ واجب مطلق ہے تو اس صورت میں اختیار معلوم ہے، واجب منجز ہے وہاں پہ بھی جو ہے نا مورد معلوم ہے، جہاں پہ واجب منجز ہونے کے اوپر دلیل ہو تو معلوم ہے۔ لیکن اگر فرض کیا جائے کہ یہ امور اس طرح سے واضح نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ اس صورت میں مکلف کا وظیفہ کیا ہے؟ تو اس صورت میں شیخ انصاری کی ایک نظر ہے اور اس جو ہے نا مصنف کی دوسری نظر ہے۔ تو ہم نے اس بحث تکمیلی کے مقدمے کو جو بیان کیا ہے وہ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ بھئی اگر ادلہ و قرائن سے معلوم ہو کہ شرط جو ہے وہ قید ہیئت ہے اور شرط وجوب ہے، تاکہ ہم اس چیز کو کہیں کہ مقدمات کی تحصیل واجب نہیں ہے، یا یہ معلوم ہو کہ بھئی شرط جو ہے وہ قید مادہ اور شرط واجب ہے، تاکہ ہم کہہ سکیں کہ مقدمات کی تحصیل جو ہے مکلف پر لازم ہے۔ جب یہ معلوم قرائن و ادلہ سے معلوم ہو تو اسی پہ عمل کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر اس کے مقدمے کے اختیاری یا غیر اختیاری ہونے کے اوپر بھی دلیل ہو تو اسی پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن اگر فرض کیا جائے کہ اس کے بارے میں شک ہو کہ بھئی آیا یہ شرط ہیئت ہے یا شرط وجوب ہے، آیا یہاں پہ مقدمات کو انجام دینا لازم ہے مکلف کے اوپر یا لازم نہیں ہے، تو یہاں پہ شیخ انصاری کی فتویٰ یہ ہے کہ یہاں پہ پہلے اصول عملیہ اصول لفظیہ کی طرف رجوع کیا جائے گا قواعد عربیہ کے مطابق، اگر وہ بھی یہاں پہ کارساز نہ ہوئے تو پھر اصول عملیہ کی طرف چلا جائے گا۔ جبکہ مصنف کی یہاں پہ نظر یہ ہے کہ نہیں بھئی یہاں پہ اگر یہ چیز دلیل سے معلوم نہیں ہوئی تو اصول عملیہ کی طرف چلا جائے گا، اور ہو سکتا ہے وہاں حاصل نہ ہونے کے اعتبار سے مختلف ہے۔ وَقَوْنِهِ مُوْرِدًا لِلتَّکْلِیفِ وَعَدَمِهِ، اور اس اعتبار سے کہ آیا وہ مورد تکلیف ہیں یا نہیں ہے، اس اعتبار سے بھی ان کے درمیان میں جو اختلاف ہے اس کو آپ جان چکے۔ فَإِنْ عُلِمَ حَالُ قَیْدٍ فَلَا إِشْکَالَ، اب اگر کسی قید کا حال پہلے سے معلوم ہو کہ یہ ایسی قید ہے کہ جس کا حاصل کرنا واجب ہے یا یہ مورد تکلیف ہے یا نہیں، تو فلا اشکال، پھر تو اسی کے اوپر عمل کیا جائے گا جب دلیل معلوم ہے کہ یہ اس کے لیے یا اس کے لیے۔ وَإِنْ دَارَ أَمْرُهُ ثُبُوتًا، لیکن اگر مقام ثبوت میں امر دائر ہو جائے اس چیز کے درمیان کہ بین ان یکون راجعا الی الہیئۃ، کہ بھئی یہاں پہ قید جو ہے وہ ہیئت کی طرف رجوع کرتی ہے، نہ شرط المتاخر او المقارن، شرط متاخر یا مقارن کی بنیاد پہ، وَأَن يَكُونَ رَاجِعًا إِلَى الْمَادَّةِ، یا یہ رجوع کرتی ہے امر دائر اس میں کہ یہ قید جو ہے وہ رجوع کرتی ہے مادے کی طرف، عَلَى نَهْجٍ يَجِبُ تَحْصِيلُهُ، بات میں ایسی کوئی دلیل ہو کہ جو ان احوال کو معین کرے کہ بھئی کون سا مورد ہے، یہ ہے یا وہ ہے، حیت کے لیے قید ہے یا مادے کے لیے قید ہے، تو کہتے ہیں اگر یہ معلوم ہو تو ٹھیک ہے۔ وَأَنَّهُمَا، ٹھیک ہے، ان کان فی مقام البیان ما یعین حالہ، جو اس کی حالت کو بیان کرے، وَأَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَىٰ أَيِّهِمَا، کہ بھئی یہ قید کس کی طرف رجوع کرتا ہے، حیت کی طرف یا مادے کی طرف، من القواعد العربیہ، قواعد عربیہ کے مطابق، فہوا، تو اسی کے اوپر عمل کیا جائے۔
وَإِلَّا اگر ایسا حال معلوم نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ تو وہاں پہ شیخ انصاری کہتے ہیں اصول لفظیہ کی طرف چلا جائے گا، جس کو مصنف نے یہاں پہ ذکر نہیں کیا، لیکن مصنف اپنی نظر بتا رہے ہیں، کہتے فالمرجع هو الاصول العملیہ، اگر یہ چیز نہ ہو تو اس کی صورت میں اصول عملیہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا جائے گا اور اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اب وہ اصول عملیہ کیا ہیں، یا اس جگہ پہ کوئی اور چیز ہے، جیسے بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ بھائی شرط قید ہیئت ہو، اس سے بہتر ہے کہ قید بادہ ہو، اس کو ترجیح دی جائے تاکہ ہیئت مطلق ہو۔ شیخ انصاری کی ادلہ ہے، ان کو ذکر کریں گے مصنف اور اس کو انشاءاللہ رد کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ